کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت کی زبان سے آپ لوگوں نے سنے نا کہ ایک دکھیاری عورت آئی اور غوث پاک نے جو ہے چند منٹ میں ہی، چند سیکنڈ میں اس کی دل کی دنیا اور اس کی تقدیریں بدل ڈالی۔ تو یہ اللہ والے کی شان ہوتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے جنزیریں۔ بس یقین ہونا چاہیے، نسبت عقیدت اچھی ہونی چاہیے، تو پھر بدلنے میں تقدیر ٹائم نہیں لگتا ہے۔ بس اللہ والے کی ایک نگاہ پڑتی ہے، اللہ والے کی ایک نگاہوں کی جھلک ہمارے اوپر اس بندے پر پڑتی ہے، تو اس اللہ والے کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے ساری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت کا کرکنڈی گاؤں کے اوپر بہت بڑا کرم ہے، ان کا فیض ہے، ورنہ کرکنڈی گاؤں تو ایک پہاڑ کے نیچے بسا ہوا ہے، جہاں آپ سوچیں گے نہیں کہ یہاں پانی آتا ہے تو کیسے آتا ہے، یہاں کے لوگ رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں۔ بس یہ حضرت کا کرم ہے کہ وہ انہوں نے نگاہیں ڈال دی ہے، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے کہ کرکنڈی گاؤں کے اندر بس ہریالی ہی ہریالی ہے، اور نور میں فضا ہی فضا، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ حضرت کا کرم ہے، ورنہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کے لوگ رہتے کیسے ہیں۔ بس یہ حضرت کا کرم نوازش ہے کہ وہاں کے لوگ حضرت سے منسلک ہوئے، حضرت نے اپنا خاص کرم اس گاؤں کے اوپر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ حضرت کی عمر کو دراز بالخیر عطا فرمائے، اور حضرت کا ہر ہمیشہ تمام مریدین کے اوپر خاص نظر کرم عطا فرمائے۔ غوث پاک کی ایک کرامت آپ سماعت فرما لیجئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ شان ہے کہ آپ نے صرف ایک نگاہ ولایت ایک شخص کے اوپر ڈالی تو چند منٹ میں ہی ایک نگاہ سے جو ہے وہ حافظ قرآن بن گیا۔ واقعہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی جو حافظہ تھی، یعنی قرآن شریف کا انہوں نے حفظ کی تھی، زبانی یاد کی تھی، اور اس کی یہ التجا، یہ خواہش تھی کہ مجھے بھی جو میرا شوہر ملے، مجھے بھی جو میرا دلہا ملے،
میرا شریک حیات ملے، وہ بھی کیا ہو، حافظ قرآن ہو۔ وہ ہر نماز کے بعد، ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھی، لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ ان کا جو شوہر ملا انہیں، وہ حافظ قرآن نہیں ملا، وہ عالم دین نہیں ملا۔ نکاح خوانی ہو گئی، شادی لگ گئی، دلہا دلہن گھر آئے۔ جب پہلی رات کو دلہے جو ہے دلہن کے پاس پہنچتے ہیں تو دلہن سوال کرتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی، میں آپ کی بیوی ہوں، جوزہ ہوں، آپ میرے شریک حیات ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنی چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دے تو پوچھو۔ تو شوہر کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ میری بیوی ہیں، آپ بلا جھجک مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہے، پوچھئے۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں؟ تو شوہر جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، عالم دین نہیں۔ تو دلہن کی چہرہ جو ہے مرجھا جاتی ہے، غمگین مایوس ہو جاتی ہے۔ تو شوہر پوچھتا ہے کہ بیوی تمہارا چہرہ مرجھا کیوں گیا، تم غمگین کیوں ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے خلاف میرے ساتھ شادی کرائی گئی؟ کیا تمہارے والے گھر والے تمہارے خلاف شادی میرے ساتھ رچائی؟ تو دلہن جواب دیتی ہے کہ نہیں، گھر والوں نے پوچھا کیا تمہیں پسند ہے تو میں نے ہاں کہی، گھر والوں نے میری اجازت لی، لیکن میں غمگین اس لیے ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن شریف کو حفظ کی ہوں، مجھے زبانی یاد ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتی تھی کہ مولا مجھے جو میرا شوہر ملے، میرا جو دلہا ہو، میرے جو شریک حیات ہو، میرے جو زندگی گزارنے والے ساتھی ہو، وہ عالم دین ہو یا تو حافظ قرآن ہو، لیکن آپ نہیں ہے، اس لیے میں مایوس ہو گئی، اس لیے میرا دل ٹوٹ گیا کہ اللہ سے میں نے اتنی التجائے کی، اتنی فریادیں کی، اتنی دعائیں مانگی، اتنے غیرہ-زاری کی، لیکن میری غیرہ-زاری، میری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی، اس لیے میرا دل ناراض ہو گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اب شوہر بھی تو تھا، اچھا تھا، نیک صالح متقی تھا، اس نے دل میں ٹھان لیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ شریک حیات میری بیوی، تم چاہتی ہو کہ میں حافظ قرآن بنوں، عالم دین بنوں، تو میں بھی ابھی تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک تمہارے پاس قریب نہ آؤں گا جب تک میں حافظ قرآن بن کر تیار نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، جب تک میں حافظ قرآن نہ بن جاؤں، عالم دین نہ بن جاؤں، اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب اس کا شوہر رات کے وقت بیوی سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے۔ اب جب صبح ہوئی، گھر والے آئے، دلہن کو مبارکباد دینے لگے اور دلہے کو تلاش کرنے لگے، لڑکے کو تلاش کرنے لگے، لڑکا تو غائب ہے۔ اب گھر والے دلہن سے پوچھتے ہیں اپنی بہن سے، ہمارے جیجا جی کہاں گئے؟ دلہن خاموش، ہر طرف سے شور مچ گیا کہ دلہا رات میں غائب ہو گیا، دلہا فرار ہو گیا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، لیکن دلہن خاموش۔ یہ دلہا نکلا گھر سے اور تلاش کرتے کرتے ایک مدرسے میں پہنچا، جا کر حافظ قرآن قاری صاحب سے کہنے لگا کہ آپ مجھے حافظ قرآن بنائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان حافظ قرآن بننا چاہے تو کتنے سال میں بن سکتا ہے؟ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ذہن کے مطابق اس کا دماغ اگر اچھا کام کرنے لگا تو کم سے کم 2.5 سے 3 سال لگے گا۔ کتنے سال؟ 2.5 سے 3 سال۔
تو دلہے نے کہا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹائم۔ آگے بڑھے، پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی مدرسہ ہے جہاں پر حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے۔ ایک مدرسے میں پہنچے، پھر قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ کے یہاں حافظ قرآن کتنے سال میں بن کر تیار ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کم سے کم 1.5 سے 2 سال۔ کہنے لگا بہت کم، زیادہ وقت ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر کسی سے پوچھا، قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کتنے سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنے ذہن کے اعتبار سے کم 6 مہینہ 1 سال۔ انہوں نے دلہے نے کہا کہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھے، ایک ہمارے جیسا، آپ کے جیسا اللہ والے سے ان کی ملاقات ہو گئی، اللہ والے کے ماننے والے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا، سلام دعا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میاں تم بہت پریشان نظر آتے ہو۔ کہنے لگا کہ پریشانی کی بات ہی یہی ہے کہ میں دلہا بنا، میری نئی شادی ہوئی، میری دلہن حافظہ قرآن ہے، میں نے ان سے وعدہ کر کے نکلا ہے کہ میں حافظ قرآن جب تک نہیں بنوں گا تب تک گھر نہیں آؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں پہلے مدرسے میں پہنچا، پوچھا کتنے سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں؟ کہا 2.5 سے 3 سال۔ دوسرے میں پہنچا، کہا 1.5 سے 2 سال۔ تیسرے میں پہنچا تو 6 سے 1 سال بتایا۔ بتائیے اتنے عرصے اگر میں یہاں مدرسے میں رہا تو میرے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو جائے گا، میری نئی نویلی دلہن کی کیا حال ہوگی، میرے ماں باپ رو رو کر گزر جائیں گے، ان کی موت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس عاشق اولیاء اللہ نے کہا کہ تم جلدی میں حافظ قرآن بننا چاہتے ہو، جلدی میں حافظ قرآن تمہیں چاہیے بننا تو جاؤ بغداد کے اندر چلا جاؤ، مدرسہ نظامیہ کے اندر چلا جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہ اگر تمہارے اوپر ایک نگاہ ڈال دیے، اللہ کی قسم تم فوراً حافظ قرآن بنتے ہوئے نظر آ جاؤ۔ اب وہ چلے بغداد کے اندر۔ اب جب غوث اعظم اپنے خانقاہ میں اپنے گدے نشین پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی غوث اعظم کی نگاہ اس پر پڑی، غوث اعظم نے کہا کہ میاں دلہے آ جاؤ۔ دیکھیے اللہ والے کی نگاہ دیکھیے کہ میاں دلہے آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ پڑھیے، بولتی ہے طرف کے سبحان اللہ۔ میاں دلہے آ جاؤ۔ اللہ والے جانتے ہیں کہ کس کی نیت میں کیا ہے، کون شخص میرے پاس کس نیت سے لے آئے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا بات ہے۔ کبھی ملاقات نہیں، کبھی جانتے نہیں تھے غوث اعظم، نہ انہوں نے کبھی غوث اعظم سے ملا تھا۔ آ رہے ہیں حافظ قرآن بننے کے لیے، اور دلہا بن کے دلہن لے کے گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں، اور غوث اعظم کا فرما رہے ہیں کیا کہ میاں دلہے آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میاں دلہے آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ دلہا آیا، غوث اعظم کی دست بوسی کی، قدم مبارک چما۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں حافظ قرآن بننے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور، حافظ قرآن بننے کے لیے آیا ہو۔ بولے کتنے دن میں بننا چاہتے ہو؟ کتنے دن میں بننا چاہتے ہو؟ اب وہاں دیکھیے، قاری صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا، دلہے نے پوچھا تھا قاری صاحب کتنے سال میں بنائیں گے، ہے نا؟ تو قاری صاحب نے جواب دیا تھا کہ 2.5 سے 3 سال، ہے نا؟ اب یہاں غوث اعظم ان سے پوچھ رہے ہیں، دلہے سے پوچھ رہے ہیں کتنے دن میں بننا چاہتے ہو؟ اور جب دلہے نے جواب دیا تھا کہ 2.5 سے 3 سال زیادہ عرصہ ہوتا ہے، زیادہ دن ہوتا ہے، جلدی بننا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے ان سے پوچھا دلہے سے کتنے دن میں بننا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضور 6 مہینے میں۔ غوث اعظم نے فرمایا 6 مہینہ بہت دن ہوتا ہے۔ رب کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے کی کمال ہے نا؟ انہوں نے قاری صاحب نے ان سے پوچھا تھا، استاد نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا، دلہے نے کہا تھا کہ بہت دن ہوتا ہے، بہت عرصہ ہوتا ہے۔ اب غوث اعظم ان سے پوچھ رہے ہیں کتنے دن میں بننا چاہتے ہو؟
تو دلہے نے جواب دیا 6 مہینہ۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ بہت دن ہوتا ہے۔ پھر دلہے سے پوچھا کتنے دن میں بننا چاہتے؟ کہنے لگا 4 مہینہ۔ پھر غوث پاک نے فرمایا زیادہ دن ہوتا ہے۔ پھر 3 مہینے پہ آئے، پھر 2 مہینے پہ آئے، پھر 1 مہینے پہ آئے۔ اتنے میں ہی عصر کی آذان ہو گئی، اتنے میں ہی عصر کی آذان ہو گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا آذان ہو چکی ہے، جاؤ وضو بنا کر نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دلہے گیا، وضو بنا کر غوث اعظم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، نماز جماعت مکمل ہو گئی۔ ایک داہنے طرف سلام پھیرتے ہیں غوث اعظم، پیچھے دلہا موجود ہے۔ پہلی سلام میں 6 پارے کا حافظ قرآن بن گیا، 6 پارے کا حافظ قرآن بن گیا۔ جب دوسری طرف بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، غوث اعظم کی نگاہ پڑتی ہے، دوسری طرف سلام پھیرنا تھا، 6 پارے کا 15 پارے کا اور حافظ قرآن بن گیا۔ ایک لمحے میں ہی غوث اعظم کی نگاہ ولایت اٹھی۔ غوث اعظم نے ایک لمحے میں بھی 4 رکعت نماز کے سلام میں ہی اس دلہے کو حافظ قرآن بنا کر تیار کر کے گھر بھیج دیا۔ یہ غوث اعظم کی نگاہ کمال ہے، یہ اللہ والے کی نگاہ کمال ہے۔ حافظ قرآن بن گیا، غوث اعظم کی دست بوسی کی۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو، کیا احساس کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضور خالی سینہ لے کر آیا تھا، آپ نے تو ایک نگاہ ولایت ڈالی، اس سینے کے اندر جو ہے 30 پارے کا قرآن بسا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب یہ دلہا حافظ قرآن بن کے جب گھر پہ پہنچا، چند ہی دن میں گھر پہ جب پہنچا تو بیوی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی کہ شوہر تم نے تو وعدہ کر کے گئے تھے میرے سے کہ حافظ قرآن بن کے آؤں گا، عالم دین بن کے آؤں گا، اور تم تو چند دن میں ہی واپس آ گئے۔ تم زبان کے پکے نہیں، تم زبان کے پکے نہیں۔ تو وہ دلہا کہتا ہے کہ میری بیوی میں حافظ قرآن بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں حافظ قرآن بن کے آیا ہوں۔ بیوی کہتی ہے تم بن کے آئے ہو اتنے کم دن میں تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتی تو 3 سال 3.5 سال میں بن کے آئی، تب بنی۔ تو شوہر جواب دیتا ہے وہ مدرسہ تھا، یہ مدرسہ نہیں، وہاں پر پڑھایا جاتا تھا، میں نے اس کے پاس جس کے پاس سے پڑھ کے آیا ہے وہاں پڑھایا نہیں، وہاں پلایا جاتا ہے۔ تم پڑھ کے حافظ قرآن بنی ہو، میں پڑھ کر نہیں، میں پی کر حافظ قرآن بن کے آیا ہوں، پوچھو کہاں سے پوچھنا چاہتی ہو۔ بیوی نے امتحان کے طور پر جو ہے قرآن شریف پوچھنا شروع کر دی، شوہر نے پھٹافٹ جواب دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بیوی مان گئی کہ یقیناً جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ کمال سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ والے کے دامن سے وابستہ رہیے، اچھے عقیدہ رکھیے، پکا سنی صحیح العقیدہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک پروردگار اس آستانے کی برکتوں سے ہماری دل کی مرادوں کو پوری عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور اللہ سے دامن سے وابستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔